اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی علی امیر المومنین ووسیع رسول رب العالمین، عبدک وولیک واخی رسولک وحجتک علی خلقک وآیتک الکبریٰ والنبع العظیم۔ طلب رحمت کا 11واں پروگرام ہو رہا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت واسعہ سے نوازے، اور ہم صلوات و سلام بھیج رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں کہ اپنے علی پر بھی صلوات بھیج، وہ علی جو تیرے حبیب کا، جو امیر المومنین ہے، جو وسیع رسول رب العالمین ہے، اور جو تیرا ولی ہے، اور جو تیرے رسول کا بھائی ہے۔ بھائی کب بنایا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، میرے لیے، میرے حضرت موسیٰ نے دعا مانگی تھی کہ میرے لیے اے اللہ میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ بھیج دے، کیونکہ میرے لیے اکیلا فرعون کے پاس جا کر تبلیغ کرنا ذرا مشکل ہوگا۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخواست ایسی نہیں کی، اللہ نے خود آپ کی درخواست کو قبول کیا۔ جب حکم ہوا کہ انصار اور مہاجرین کے درمیان برادری اور اخوت قرار دو، تو ایک مہاجر اور ایک انصار کو لے کر ان کے برادری قرار دی جا رہی تھی، اور باقاعدہ اس کو عقد مؤاخات، بھائی چارے کا معاہدہ کہتے ہیں۔ فقط اس میں یہ استثناء کر دیا گیا کہ وہ وارث نہ ہوں گے، لیکن باقی ساری چیزوں میں ایک دوسرے کے شریک تھے، اور وہ بڑا ایثار کا جذبہ تھا، اور یہ اسلام میں بھائی چارے کا جو اعلیٰ نمونہ ہمیں دیا ہے کہ نسبی بھائی چارے سے زیادہ ایمانی بھائی چارہ ہے۔ تو علی مولا جو ہے وہ اکیلے رہ گئے، تو پریشان تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر فرمایا کہ تو میرا بھائی ہے، اور یہ خود علی علیہ السلام اس بات کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میری تو جان نکل گئی، میری کمر ٹوٹ گئی، اور جو تو نے اپنے سارے اصحاب کے ساتھ کیا، لیکن میں تو کھڑا رہا، اور میرے لیے کیا، مجھے کس کا بھائی بنایا ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے پیارے، تیرے لیے وہ کچھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے اوصیاء کے لیے دیا ہے۔ جب علی علیہ السلام نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ یہ سارا کر رہے ہیں، ایک انصار سے لیتے ہیں، ایک مہاجرین سے لیتے ہیں، اور ان کے درمیان صیغہ اخوت جاری کرتے ہیں، تو علی جو مولا جو ہے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، لیکن علی کو نہیں بلایا، اور کسی کے ساتھ علی کی مواخات جو ہے وہ نہیں کی۔ تو علی خود فرماتے ہیں، یہ سورہ حج آیت 75 کے ذیل میں یہ بات ذکر ہوئی ہے، تفسیر کشف الیقین منابع اہل سنت سے ہے، در المنصور جلد 4 صفحہ 371 پر ہے کہ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، ذہب روحی وانقطع ظہری حین رأیت فعلت ما فعلت باصحابک غیری۔ یا رسول اللہ، میری تو جان نکل گئی، میری تو کمر ٹوٹ گئی جب میں نے یہ دیکھا کہ جو آپ نے کیا اپنے اصحاب کے ساتھ، لیکن میرے ساتھ ایسا نہیں کیا۔
یعنی مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ اگر تو یہ میرے اوپر کوئی ناراضگی کی وجہ ہے تو میں تو پھر کھڑا ہوں، اور عزت اور کرامت آپ سے ہے، پھر اس کی معافی ملنی چاہیے، کون سا مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اگر کوئی اور وجہ ہے تو آپ بیان فرما دیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، فقال والذی بعثنی بالحق ما اخرتک الا نفسی، قسم ہے اس ذات کی جس نے برحق نبی بنا کر مجھے مبعوث کیا ہے، میں نے تجھے مؤخر نہیں کیا مگر اپنی ذات کے لیے، یعنی تجھے کسی اور کا بھائی نہیں بنایا۔ وَأَنْتَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ ہارون من موسیٰ، تیرا مقام مجھ سے وہی ہے جو ہارون کا موسیٰ سے تھا۔ وَوَارِثِي، تو میرا وارث ہے۔ تو علی علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ما ارث منک، میں آپ کی کون سی وراثت لوں گا؟ قال ما وارثت الانبیاء، جو انبیاء وراثت لیتے رہے۔ قال وما وارثت الانبیاء قبلک، یعنی وہ کون سی وراثت انبیاء کی ملتی تھی آپ سے پہلے؟ تو آپ نے فرمایا کتاب اللہ و سنت نبیہم، اللہ کی کتاب اور ان کے نبی کی سنت، یہ وراثت تھی جو ان کے وصی کو ملتی تھی۔ اور پھر فرمایا یا علی انت معی فی قصر فی الجنہ، جنت میں میرے محل میں تو میرے ہمراہ ہوگا، ما فاطمہ بنتی، اور میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ، وانت اخی، اور تو میرا بھائی ہے، ورفیقی، اور تو میرا رفیق ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، اخوانا علی سرر متقابلین الاخلاء فی اللہ ينظر بعضهم الی بعض، روح البیان جلد 6 صفحہ 327 کہ یہ آیت 16 سورہ نمل کی اس کے ذیل میں آیا ہے۔ علی علیہ السلام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت اخی و وارثی، تو میرا بھائی ہے، تو میرا وارث ہے۔ تو پھر علی مولا نے سوال کیا وما ارثک، کا ما وارث الانبیاء قبلی کتاب اللہ و سنتی، جو کچھ انبیاء کی وراثت رہی مجھ سے پہلے وہ ہے اللہ کی کتاب اور میری سنت، یعنی علی کو اپنا بھائی قرار دیا۔ اسی لیے ہم اس دعا میں یا اس صلوات میں کہتے ہیں اے اللہ علی پر صلوات بھیج جو تیرے رسول کا بھائی ہے۔ اور وصف علی کا کیا ہے؟ حجت۔ حجت کا معنی ہوتا ہے روشن دلیل، کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی بہانہ نہ بن سکے۔ آپ ایک مطلب کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں یا کوئی ایک بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا جی اس بات کا ثبوت کیا ہے؟ آپ ایک ثبوت دیتے ہیں، ایسا ثبوت جس کا کوئی انکار نہ کر سکے، تو اس ثبوت کو حجت کہتے ہیں، یعنی واضح ہو۔ تو یہاں قرآن مجید میں ہے کہ قرآن مجید میں قاطع اور حتمی، سورہ انعام کی آیت 149، قل فللہ الحجۃ البالغہ، کہہ دو کہ اللہ کے لیے مضبوط دلیل ہے، قطعی دلیل ہے، جو مطلب کو پورا پورا پہنچا رہی ہے۔ تو اس بنیاد پر کہ اللہ حکیم ہے اور توحیدی فطرت کے ذریعہ، عقلی فطرت جو انسان کو دی ہے، اور پھر پہلی چیز جو ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے توحید کی فطرت پر خلق کیا، ان کی خلقت ہی ایسی ہے کہ وہ اللہ کو قبول کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیج کر ایک اور ثبوت دیا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور پھر خیر اور شر، نیکی اور بدی ہر ایک کا بیان کر دیا، اور ہر ایک خطا کاروں کے لیے توبہ کا رستہ وہ بھی کھلا رکھا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سب دلائل ہیں اور بیان ہے، اور جس کا پھر کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو انبیاء کے جو روشن معجزے ہیں اور واضح معجزات جو ہیں، اور بہترین جو انہوں نے دعوت دی ہے، مضبوط جو دلائل دیے ہیں، یہ سب دین کے موافقت
فطرتی دین ہے اسلام، یہ عقل کے ساتھ بالکل ہم آہنگ ہے، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت ہیں بندوں پر۔ سورہ انعام کی اس ذیل میں تفسیر میں جائیں تو آپ کو مزید اس کی تفصیل ملے گی۔ اب یہ ہے کہ ائمہ معصومین جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں، اور حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں اور آپ کے بھائی بھی ہیں، تو حقیقت میں یہ بھی اپنے زمانے میں بھی اور بعد میں بھی یہ اللہ کی نورانی حجت بھی ہیں، اور یہ اس نورانی آیت کا مصداق بھی ہیں، قل فللہ الحجت البالغہ، یعنی جس طرح قرآن ایک حجت ہے اللہ کی، یعنی اللہ کے وجود کی دلیل قرآن ہے، اسی طرح قرآن کے جو معلمین ہیں، جو اہل الذکر ہیں، وہ بھی اللہ کے بیان کی دلیل اور اللہ کی وحدانیت کا ثبوت ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، نحن الحجت البالغہ، ہم اللہ کی وہ محکم اور مضبوط اور قطعی دلیل ہیں، ثبوت ہیں، اور جو کچھ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ہے، ہم وہ ہیں کہ جو اللہ تک لے جانے کا وسیلہ ہیں اور اللہ کے وجود کی دلیل ہیں۔ اللہم صلی علی علی حجتک علی خلقک، علی جو کہ تیری مخلوق پر تیری حجت ہے، یعنی تیرے وجود کی دلیل ہے۔ علی اللہ کی مخلوق پر اللہ کی حجت ہے، یعنی اللہ کے وجود کی دلیل ہے۔ ایک اور صفت جو علی کے لیے یہاں بیان کی ہے کہ وہ علی جو تیری بڑی آیت ہے۔ آیت کسے کہتے ہیں؟ آیت معنی ہوتا ہے نشانی یا ظاہری علامت، اور ایک شے جو ظاہر ہو اور دوسری جو ظاہر نہیں ہے، وہ ہمیں یہ کہتے ہیں یہ جو ہے آیت ہے، یعنی یہ نشان ہے۔ ہم فرض کرو ہم دریائی علاقے میں ہیں، تو دریائی علاقے میں پانی آیا ہوا ہے اور ہم وہاں سے گزرنا چاہتے ہیں، تو خاص قسم کی لکڑیاں لگا دیتے ہیں جو اشارہ ہوتی ہیں کہ یہ رستہ جو ہے اس سے آپ گزر جائیں گے تو آپ غرق نہیں ہوں گے۔ یا جب ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جو مائل سٹون یہ جگہ جگہ لگ جاتے ہیں اور جو ہمیں نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں، یا تیر کا نشان لگا دیتے ہیں، یہ سب آیت ہوتی ہے جو ہمیں ایک مقصد تک پہنچا رہی ہوتی ہے۔ اور فرض کرو ہم نے کسی گاؤں میں جانا ہے اور اس گاؤں کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے، تو تیر کے نشان سے ہم روڈ سے نکل رہے ہیں تو تیر کے نشان سے اس گاؤں کا نام لکھ دیتے ہیں، تو وہ گیا کہ اس کی نشانی ہے۔ تو ہم نے اللہ تک جانا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، تو اللہ کی معرفت کے لیے بھی نشانیاں چاہیے۔ تو اللہ کی معرفت تو ہر مخلوق، ہر ذرہ اپنے وجود سے بتا رہا ہے کہ میرا کوئی خالق ہے۔ اگر فرض کرو جہاں پاؤں کا نشان پڑا ہو تو آپ کہتے ہیں یہاں سے کوئی گزرا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر زمین گیلی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر چھڑکاؤ ہوا ہے۔ تو یہ ایک شے جو ایک خوبصورت باغیچہ نظر آئے تو کہتے ہو اس کا مالی جو ہے کوئی ہے جس نے یہ باغیچہ لگایا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا سسٹم جو ہے، یہ دیکھ کر انسان جو ہے پہنچتا ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے۔ تو اسی طرح جس طرح شے یہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے وجود کی نشانی ہے، تو اسی طرح اللہ کے خاصان جو ہیں، جو ان کے پاس اللہ کی نمائندگی ہے، جو اللہ کے پیغامات کو پہنچاتے ہیں، تو وہ بھی اللہ تک لے جانے کے لیے ذریعہ ہوتے ہیں۔ تو ان ذرائع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ تک پہنچاتے ہیں ہمیں، اور پھر علی مولا ہیں جو اللہ کی نشانی ہے۔ یہ کہا گیا آیت الکبریٰ، یعنی سب سے بڑی نشانی۔ ظاہر ہے ہر شے جو ہے وہ، ہر ذرہ جو ہے وہ نشان ہے اللہ تک لے جانے کا۔ تو ظاہر علی کی نسبت جب ان جمادات و نباتات و حیوانات و انسان و ان سب کی طرف کریں گے تو پھر علی ہی سب سے بڑی نشانی ہے۔ بلکہ ہر نبی اللہ تک لے جانے کی نشانی ہے،
اور انبیاء میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر باقی انبیاء میں علی کا جب نام لیتے ہیں تو پھر علی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اس مطلب کو سورہ فصلت کی آیت 53 میں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، اللہ فرما رہا ہے ہم اپنی آیات کو آفاق میں دکھائیں گے اور ان کے نفوس میں بھی دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حق ہے، شک اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو مولا متقیان علی علیہ الصلوۃ والسلام کو آیت کبریٰ کہا گیا ہے، اور ان خصوصیات کے تحت کہا گیا ہے کہ جب انسانوں میں دیکھیں تو جس طرح علی مولا اللہ کی عظمت کی رہنمائی ہمیں دیتے ہیں اور اللہ تک ہمیں لے جاتے ہیں، تو کوئی اور ایسا نہیں ہے۔ البتہ یہاں ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ آج کل ہم جب کسی بڑے مجتہد، بڑے عالم کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو بھی آیت اللہ کہہ دیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اگر ایک عالم کو آپ آیت اللہ کہہ رہے ہیں تو اس کو بھی اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ عالم اپنے علم و عمل سے رب رحمان کی طرف انسانوں کو، بھٹکے ہوئوں کو لے جانے کا وسیلہ بن رہا ہوتا ہے، اور یہ بھی اللہ کی طرف لے جانے کی نشانی بن رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک عالم کہاں اور وارث علم نبی کہاں؟ ائمہ جس مقام پر ہیں، جو عصمت مآب ہیں، جن کے پاس اللہ کی نمائندگی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصیاء ہیں، تو ان کو جب آیت اللہ الکبریٰ کہا جاتا ہے تو وہ حقیقی معنوں میں کہتے ہیں، اور یہ جو ہے علماء کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ اس معنی میں نہیں، اس سے کمتر معنی میں اس کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ نبا، نبا کا معنی ہے خبر، بڑی خبر، ایسی خبر جس میں کوئی فائدہ ہو۔ البتہ جس میں کوئی فائدہ نہیں تو وہ تو خبر ہی نہیں کہلاتی، تو ایسی جو قطعی ہو، اسے نبع عظیم، عظیم سورہ ہے سورہ نبا میں، اسی سے یہ لفظ لیا گیا ہے قرآن مجید سے۔ مفسرین نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ قیامت کا دن جو ہے یہ بہت بڑا دن ہونا ہے، بڑی خبر ہونی ہے، اور تمام مردے جو ہیں زندہ ہوں گے، سب کو میدان محشر میں لایا جائے گا، سب عرصہ حساب ہو رہا ہوگا، سب کا اللہ کے سامنے حاضری ہوگی۔ یہ معاد اور قیامت کا منظر جو ہے سب سے بڑی خبر وہی ہوگی۔ سورہ نبا کی آیت 2 میں یہ بات آئی ہے۔ روایات میں ہے کہ اس نبع عظیم کے بارے میں کہ اس کا مصداق علی مولا بھی ہیں، اور وہ اس حوالے سے ہے کہ وہاں پر ایک بات جو سوال ہوگا، ولی مولا کی ولایت اور محبت کا سوال بھی ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی حبک ایمان، تیری محبت ایمان ہے۔ تو جب علی کی محبت ایمان ہے تو اگر کوئی علی کے ساتھ دشمنی رکھے تو پھر اس کے دل میں ایمان تو نہیں آ سکتا۔ تو دنیا میں جو لوگ اس سے غافل رہیں گے تو جب قیامت میں پوچھا جائے گا کہ تم علی سے محبت رکھتے تھے، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃیں، خیراتیں سب لائے ہو، کیا اپنے ساتھ علی مولا کی محبت کا سرٹیفکیٹ بھی ہے؟ خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان بڑا مشہور ہے، ہر جگہ پڑھا جاتا ہے کہ لا تجوز الصلاۃ الا من کتبہ علی الجواز، اولے صراط سے کوئی بھی نہیں گزرے گا مگر وہ جس کے لیے علی کی محبت کا پروانہ اور چٹھی جو ہے موجود ہوگی۔ تو یہ طے شدہ بات ہے۔ تو جب وہاں جو لوگ دنیا میں غافل رہے تو جب وہاں ان سے یہ پوچھا جائے گا تو گویا کہ ان کے لیے یہ بڑی خبر ہوگی، اس لیے اسے نبع عظیم کا۔ امام رضا علیہ السلام سے ایک حدیث ہے، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ما للہ نبع اعظم منی، خود علی مولا فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں مجھ سے بڑی خبر کوئی اور ہے نہیں۔ ما للہ آیۃ ہی اکبر منی،
اور اللہ کے ہاں یعنی سب سے بڑی آیت کوئی اور نہیں ہے، یعنی مجھے ہی اللہ نے بڑی آیت بنایا ہے اور مجھے ایک بڑی خبر بھی قرار دی ہے۔ لقد اورد فضلی علی الامم الماضیہ علی اختلاف السنتہا، میری فضیلت جو ہے سابقہ امتوں کے اوپر پیش کی گئی مختلف زبانوں میں۔ فلم تقر بفضلی، اور میرے فضل کو جو ہے جو قبول نہیں کرتا تھا تو اس کی اطاعت اور اس کا ایمان جو ہے وہ قبول نہیں کیا جاتا تھا، اسے قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ البرہان فی تفسیر القرآن جلد 5 اور صفحہ 565۔ تو یہاں ہم کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی علی، علی پر صلوات، وہ علی جو نبع عظیم ہے۔ اللہ ہمیں علی کی اطاعت کی توفیق دے اور علی کی ساتھ محبت کرنے کی توفیق دے۔ پیغام، پہلا پیغام یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے آگے سر جھکائیں، اس کی اطاعت میں آئیں جس کی اطاعت کا رسول اللہ نے کہا ہے اور اپنی زندگی میں جسے امیر المومنین کہا ہے اور جسے اپنی نمائندگی دی ہے، اپنی وصایت دی ہے، اپنی قائم مقامی دی ہے۔ اللہم صلی علی علی امیر المومنین۔ دوسری بات یہ ہے کہ علی کی جو نمایاں خصوصیت ہے وہ علی کا عبد ہونا ہے، کہ علی اللہ کا عبد ہے، علی کی بندگی، اور یہ بندگی ہی تھی کہ رسول نے انہیں اپنا عبد بنایا، یہ بندگی ہی تھی کہ رسول نے انہیں امیر المومنین قرار دیا، یہ بندگی ہی تھی کہ وہ اللہ کی حجت اور دلیل قرار پائے، بندگی ہی تھی علی کی کہ وہ اللہ کے ہاں نبع عظیم کا درجہ پایا اور آیت کبریٰ اللہ تک پہنچانے کے بنے، اللہ کی پہچان کے لیے بنے۔ اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔ تیسری بات یہ ہے کہ روایات کی روشنی میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب میں سے دو کے درمیان عقد مواخات کیا تو اس میں اپنے اور علی کے درمیان عقد مواخات کیا اور اس طرح فرمایا کہ تیری شباہت جو ہے مجھ سے وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی، اور اس میں یہ ہے کہ حضرت عمر کو حضرت ابوبکر کے درمیان بھائی بنایا، عبد الرحمن کو اس کے درمیان، اور حضرت عثمان کے درمیان، اور طلحہ اور زبیر کو آپس میں بھائی بنایا، اور علی کو اپنا بھائی بنایا۔ یہ علی کے لیے بہت بڑی شان ہے۔ 22واں حصہ پہرا، وصلی علی الصدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ سیدۃ نساء العالمین۔ اے بار الہا، اس سچی بی بی، طاہرہ بی بی، معصومہ بی بی فاطمہ جو عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، اس پر صلوات بھیج۔ حضرت بی بی زہرا سلام اللہ علیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دختر ہیں اور آپ کی نسل کی امین بنی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو بڑی شان اور بڑا مرتبہ عطا کیا ہے، اور اس کے بارے میں تمام حدیثی منابع جو ہیں بھرے پڑے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہیں، من آذاها فقد آذانی، جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے فاطمہ سلام اللہ علیہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔
اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہ پر صلوات پڑھ کے گویا کہ دعا مانگنے والا اللہ سے ایک قسم کا وسیلہ پیش کر رہا ہے تاکہ اللہ بی بی کے صدقے میں اس کے گناہوں کی بخشش کر دے۔ بی بی کی یہ شان تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے فرمایا یا فاطمہ من صلی علیک غفر اللہ لہ، اے فاطمہ جس نے تیرے اوپر صلوات پڑھی اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وَأَلْحَقَهُ بِي حَيْثُ كُنْتُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور میرے ساتھ اللہ اسے ملا دے گا میں جنت میں جہاں کہیں بھی ہوں گا۔ یہ بڑی شان ہے، اللہ ہمیں یہ مرتبہ نصیب کرے۔ صدیقہ، سچ بولنے والی، یعنی جس کی بات میں سچائی، اور پہلا حوالہ جو ہے وہ بھی نوٹ کر لیں کہ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ اور بحار الانوار۔ صدیقہ، سچ، سچائی، جو بولے سچ بولے، جو کہے سچ کہے۔ پورا وجود جو ہے بی بی زہرا کا سچائی سے عبارت تھا۔ اسلام کی آپ نے تصدیق کی اور پھر اسلام پر عمل کر کے دکھایا اور تمام تکلیفیں جو ہیں برداشت کی، اور اپنے بابے کی اس طرح مددگار بنی، اور وہ بھی کم عمری میں 5 سال، 4.5 سال یا 6 سال کی عمر میں، کہ جب آپ کی اماں پاک سلام اللہ علیہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، اسی ماہ رمضان میں آپ کی رحلت ہے، تو جب اماں کی جدائی ہو گئی تو بی بی حضرت ابو طالب علیہ السلام بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورا سال جو ہے غم منایا اپنے 2 رفیقوں اور 2 مہربانوں اور 2 ہمدردوں اور 2 مددگاروں کے جانے پر، عام الحزن، پورا سال غم کا سال منایا۔ اور بڑا بے وفائی ہوگی کہ ہم اگر حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی وفات پر اگر غم نہ منائیں اور ان کی یاد نہ منائیں، ان کا ذکر نہ کریں۔ تو بی بی کم سن تھی لیکن بابے کی تبلیغ میں ایسی مددگار بنی کہ جب کفار اور قریش مکہ سجدہ کی حالت میں آپ پر اجڑی پھینکتے ہیں تو بی بی دوڑی دوڑی جاتی ہیں، ننھے ننھے ہاتھوں سے اجڑی ہٹاتی ہے، اور پھر ان کافروں سے کہتی ہیں کہ تم میرے بابے کو اذیت دیتے ہو، تمہیں حیا نہیں آتی؟ کہ حضور پاک نے کہا کہ فاطمہ ام ابیہا، فاطمہ اپنے بابا کی اماں ہے، ام ابیہا، یعنی وہ بیٹی ہو کہ وہ کام کر کے دکھایا کہ آپ کو ام ابیہا کا لقب ملا۔ بہرحال یہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ اگر اپنا تعلق ٹھیک نہیں رکھیں گے تو ہمیں حضور پاک کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی، حضور پاک کی رضایت نصیب نہیں ہوگی۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو صدیقہ کا لقب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ روایت میں ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ریاض النظرہ جلد 2 صفحہ 202، ابو سعید نے شرف النبوہ میں یہ لکھا ہے، قال لعلی علیہ السلام، رسول پاک نے علی مولا کے لیے فرمایا، اوتیت ثلاثا لم یؤتہن احد ولا انا، 3 چیزیں آپ کو ملی ہیں علی جو کسی کو نہیں ملی، مجھے بھی نہیں ملی۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو مجھ جیسا سسر ملا ہے، میں تیری زوجہ کا باپ ہوں، یعنی سید الانبیاء والمرسلین، جو عالمین کے لیے رحمت ہے۔ دوسری یعنی تم میرے داماد ہو، یہ میری دامادی یہ بڑا شرف ہے۔ اور پھر فرمایا کہ حسن و حسین تیری صلب سے عطا ہوئے،
کہ میری صلب سے ایسے نہیں ملے اور وہی میرے بیٹے ہیں۔ اور پھر فرمایا لیکن تم مجھ سے ہو، تم مجھ سے ہو، میں تم سے ہوں، یعنی تم میرے ہو میں تمہارا ہوں۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے صدیقہ کا لقب عطا کیا۔ اور اس لقب کو ائمہ علیہ السلام نے اپنی مختلف عبارتوں میں استعمال کیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی جدہ کے بارے میں فرمایا وَهِيَ الصَّدِّيقَةُ الْكُبْرَىٰ، بی بی کے بارے میں کہ یہ صدیقہ کبریٰ ہے۔ امام موسیٰ کاظم نے فرمایا ان فاطمہ صدیقۃ شہیدۃ، ہماری دادی فاطمہ سلام اللہ علیہ صدیقہ ہیں، شہیدہ ہیں۔ طاہرہ، یہ بھی آپ کا لقب ہے، فاطمہ جو صدیقہ ہیں، جو طاہرہ ہے، اس پر صلوات۔ طاہرہ پاک کو کہتے ہیں، باطنی پاکی، اخلاقیات کے حوالے پاکی، جسم کی نجاست جس میں نہ ہو۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری دادی کو طاہرہ اس لیے کہا گیا ان سمیت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ السلام الطاہرہ لطہارتها من کل دنس وطہارتها من کل رفت ورات قط یوما حمرتا ولا نفاسا۔ بتحقیق حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طاہرہ کہا گیا ہے اس لیے کہ آپ نے کبھی ناپاکی نہیں دیکھی اور نہ ہی بد اعتقادی تھی اور نہ ہی ظاہری آلودگی نہ معنوی آلودگی۔ آپ ہر نجاست سے، ہر پلیتی سے پاک تھی، حیض و نفاس کا خون بھی آپ نے کبھی نہیں دیکھا۔ اور اس مطلب پر خود آیت تطہیر گواہ ہے، سورہ احزاب آیت 33 انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ اہل البیت جو تم ہو تو تمہیں اس طرح طاہر و پاک کیا ہے جس طرح طاہر و پاک کرنے کا حق ہے۔ نجاست و نجاست معنوی اور ظاہری آپ سے دور کر دی ہے۔ اور یہ حدیث قصا کے نام سے مشہور ہے، آیت تطہیر کا نزول۔ اس کو جناب عائشہ زوجہ رسول اور جناب زینب زوجہ رسول اور جناب ام سلمہ زوجہ رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیویوں نے یہ روایت بیان کی ہے کہ یہ آیت جو ہے اس وقت اتری کہ جب بی بی زہرا سلام اللہ علیہ مولا علی حسن حسین کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کے نیچے لیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ یہ میرے اہل ہیں، یہ میرے خاصان ہیں، ان سے رجس کو دور کر دے، انہیں طاہر کر دے جس طرح طاہر کرنے کا حق ہے۔ اور اسی بیان کو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے بھی بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے اور دیگر اصحاب نے بھی بیان کیا ہے کہ پھر حضرت جبرائیل جو ہے یہ آیت جو ہے لے کر آئے، اور اس آیت میں واضح ہے کہ آپ جو ہیں طاہر ہیں، ہر قسم کی ظاہری نجاست سے بھی پاک ہیں اور باطنی نجاست سے بھی آپ پاک ہیں۔ دختر رسول جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں، ان میں سے ایک روایت یہ ہے امام رضا علیہ السلام سے کہ علی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خود رسول پاک سے یہ بات سنی، سمیت فاطمہ لأن اللہ فاطمها وذریتها من النار من لقی اللہ منهم بالتوحید والایمان بما جئت به، کہ فاطمہ کو سلام اللہ علیہ اس لیے فاطمہ ان کا نام رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کو اور ان کی اولاد کو آگ سے جدا کر دیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جو توحید اور ایمان لے آئے ہیں، اللہ کی توحید کے قائل ہیں،
اور اللہ پر جو ایمان لاتے ہیں، جس طرح وہ اس ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والے آتش جہنم سے دور ہے، یہ سب آتش جہنم سے دور ہیں۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ اس لیے کہ آپ اپنے ماننے والوں کو، اپنے بابے کے ماننے والوں کو چھڑائیں گی آتش جہنم سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود بی بی نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرو کہ اللہ تعالیٰ میرا حق مہر جو ہے تیری امت کے گناہ گاروں کی شفاعت کو قرار دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ درخواست جو ہے حضور پاک نے قبول کی کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا جو ہے، اس طرح آپ کی اولاد جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہ گاروں کی سفارش کرنے والے ہوں گے۔ اور آپ کا لقب جو ہے سیدہ ہے، سیدہ، سید من ہوتا ہے سردار، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ سب سے پہلے اپنی بیٹی کے لیے استعمال کیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدۃ شہداء نساء اہل الجنہ، جنت کے عورتوں کی سردار حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں فرمایا کہ جو مریم تھی تو مریم اپنے زمانے کے عورتوں میں ان کی سردار تھیں، لیکن جو میری بیٹی ہیں یہ جنت کی جتنے ہی عورتیں ہیں اولین اور آخرین کی سب کی سردار ہیں۔ اس لیے ہم نے کہا ہے کہ اے اللہ تیرا درود ہو، صلوات ہو فاطمہ سلام اللہ علیہ پر، جو رسول اللہ کی پیاری بیٹی ہے، صدیقہ ہے، طاہرہ ہے، سیدۃ نساء العالمین، عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، یہ شرف ہے بیوی کا۔ پیغام یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور ائمہ معصومین سے بھی ہے کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ جو صدیقہ ہیں اور ان سے کوئی ایسی بات سرزد کبھی نہیں ہوئی جو اللہ کے ہاں قبول نہ ہو، جو اللہ کی رضا جس میں نہ ہو۔ آپ سے نہ کبھی بھول ہوئی، نہ چوک ہوئی، نہ خطا ہوئی، آپ عصمت معاب ہیں، اور جو کچھ آپ کی جو مخالفت کرے گا تو گویا کہ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت کی۔ صلی علی الصدیقہ، اور ظاہری اور باطنی آلودگی سے آپ پاک ہیں، آپ محصوم ہیں۔ عصمت کا مطلب یہ ہے کہ جس سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو اور کبھی کسی سے کوئی اشتباہ نہ ہوا ہو، نہ جان بوجھ کر نہ بھول چوک سے۔ تو یہ وہ ذات ہیں کہ جن کی طہارت اور عصمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے آیت تطہیر کے ذریعے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت نصیب کرے اور ہمیں ان کے اور ان کی اولاد کے چاہنے والوں سے قرار دے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے در پر ہیں۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے اسلام کی تبلیغ کے لیے بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائیں، بچپن میں بھی اور بعد میں بھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی عظمت اور جلالت کو بیان کرنے کے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ جب بی بی زہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا کے پاس تشریف لے آتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، بی بی کہتی ہیں بابا آپ میرے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو آپ فرماتے کہ میں خود تو کھڑا نہیں ہوتا، رب رحمان کی رضا اس میں ہے، اور اپنے سینے سے لگاتے، نشانی کا بوسہ دیتے، منہ چومتے اور کہتے کہ یہ تو تفاحۃ الجنہ، آپ کے منہ سے جنت کے خوشبو، جنت کے میوے کی خوشبو آتی ہے، اور بہت ہی پیارے پیار کرتے تھے۔ ایک تحفہ، ایک ہدیہ، عطیہ جو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی طرف سے ہمیں ملا ہے، وہ میں چاہتا ہوں آج اپنے ناظرین کے لیے
بیان کر دوں، وہ یہ ہے کہ جب اکیلی بیوی تھی تو ظاہر ہے چکی پیستی تھی، کپڑے بچوں کے دھوتی تھی، گھر کا کام کرتی تھی، تھک جاتی تھی۔ علی مولا بھی آپ کے ساتھ کام کرواتے تھے۔ تو ایک دن علی مولا نے فرمایا زہرا اپنے بابا کے پاس جاؤ، کچھ کنیزیں آئی ہوئی ہیں تو اپنے لیے کنیز مانگ کے لے آؤ تاکہ وہ آپ کی مددگار بنے گی، کام زیادہ ہوتا ہے گھر میں، آپ تھک جاتی ہے۔ تو بی بی زہرا سلام اللہ علیہ شرم و حیا کی مالک اپنے بابا کے پاس گئی، لیکن خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے تو آپ نے اپنی بیٹی کے لیے اللہ کی طرف سے خصوصی تحفہ جو آیا وہ بتایا کہ بیٹا جبرائیل ابھی آئے ہیں، اللہ کی طرف سے پیغام لائے ہیں کہ میری کنیز تیرے پاس اپنی حاجت لے کر آئی ہے، تو اپنی کنیز کے لیے یہ تحفہ دے دو۔ اور یہ تحفہ کیا تھا؟ جس کو ہم تسبیح زہرا سلام اللہ علیہ کہتے ہیں۔ 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، پہلے اللہ اکبر پھر الحمدللہ پھر سبحان اللہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ۔ تو بی بی یہ تحفہ اور یہ عطیہ لے کر واپس گھر آ گئی۔ اتنی خوشحال تھی کہ جب علی مولا کو بتایا تو وہ بھی بہت خوش ہوئے۔ اب اس تسبیح کی عظمت دیکھیے اور اس کے فائدے دیکھیے، روایات میں ہے اور یہ تجربہ بھی ہے، حدیثوں میں ہے کہ جس نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھی جائے، یعنی 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ، اس نماز میں جو نقص رہ جاتا ہے، جو کمزوری رہ جاتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، نماز قبول ہو جاتی ہے۔ آپ سفر پر جا رہے ہیں، سفر پر جانے سے پہلے یہ تسبیح پڑھ لیں، آپ کا سفر خطرات سے محفوظ رہے گا۔ آپ رات کو سونے سے پہلے یہ تسبیح پڑھ کر سوئیں، دن کی جو خطائیں ہیں اللہ اس تسبیح کے صدقے معاف کر دے گا۔ صبح اٹھ کر وضو کریں، اگر وضو نہیں بھی کر سکتے تو پھر بھی اس تسبیح کو پڑھ لیں تو اللہ اس کی برکت سے آپ کا دن بہترین گزارے گا۔ اس کی تسبیح کی بہت زیادہ برکات ہیں، اور یہ وہ تحفہ ہے، عطیہ ہے جو بی بی زہرا سلام اللہ علیہ امت کے لیے دے کر گئی۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کے جو انسانیت ساز بیانات ہیں، کیونکہ وہ ہمیں انسان بنانے کے لیے آئے تھے، ہم ان پر عمل کریں، نیک بنیں، خود کو برائی سے بچائیں۔ یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے، گناہوں کی معافی مانگنے کا مہینہ ہے۔ ہر آن ہر لمحہ اللہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو گناہوں سے آزادی کے فرشتے دے رہا ہے۔ دعا کریں کہ خدا ہمیں اس ماہ رمضان میں گناہوں سے آزاد کرنے والوں میں شامل کر دیں اور پریشانیاں ہماری دور کر دیں، بیماروں کو شفا دے دے، اس بڑی وبا سے ہمیں بچا لے، اور اللہ اپنا فضل کر لے اور خود ہی اس بیماری کو اس جہان سے اٹھا لے۔ اللہم عجل لولیک الفرج واجعلنا من انصارہ وعوانہ ولا تجعلنا من مخالفین ومعاندین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔